صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ماضی میں ہماری باقی سیاستدانوں سے بھی غلطی ہوئی ہے اور کپتان صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہے، لیکن ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے۔ اس وقت عوام نے اپنی شعور کا مظاہرہ کیا ہے ایک حد تک، کچھ لوگ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ یہ ایک انتہائی سنہری موقع ہے تمام لیڈرشپ کے لیے کہ وہ مل بیٹھ کے وہ آگے بڑھے، کیونکہ ہم نے بہت لڑ بڑھ لیا، ہم نے ہر چیز کر لی، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے ہمارے پاس۔ اگر یہ موقع بھی ہم نے گنوا دیا تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا اور خان صاحب کی لاکھ خامیاں ہوں گی۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ جو کام بے نظیر بھٹو نہیں کر سکی، جو کام نواز شریف صاحب نہیں کر سکے، جو کام ذوالفقار علی بھٹو نہیں کر سکے، حتیٰ کہ جو کام فاطمہ جناح نہیں کر سکی تھی، کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کہنا ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے اور وہی کرنا ہے۔ اس دفعہ عوام نے وہ بات نہیں مانی اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ شعور اور یہ حوصلہ لوگوں کو دیا۔ کافی صاحب اتنے جذباتی نہ ہوں کہ پوری تاریخ کو ہی آپ مس انٹرپریٹ کریں۔ نہیں سر، میں اتنے جذباتی نہ ہوں۔ جی میں بالکل جذباتی نہیں ہو رہا، اور جو واقعہ اپنی جگہ ہے، جو کچھ کیا ہے خان صاحب نے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ نہیں میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں خان صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ان لیڈروں کا جن کا میں نے نام لیا، وہ کام جو نہیں کر سکے، اس وقت کم از کم ایک صوبے کے لوگوں نے وہ کام کر دکھایا۔ محترمہ فاطمہ جناح کا نام لے دیا آپ نے، جی میرے تو جذبات میں مجروح کر دیا آپ نے۔ نہیں آپ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کہاں محترمہ فاطمہ جناح اور کہاں یہ آج کل کے ماشاءاللہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ویسے لوگوں کا شعور تو 2018 میں بھی تھا، 2018 میں بھی یہی کیفیت تھی۔ اس وقت بھی ایک پارٹی لیڈرشپ جیل میں تھی، ایک پارٹی ٹارگٹ تھی۔ پنجاب میں اکثریتی پارٹی تو مسلم لیگ نون بنی تھی، اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے خان صاحب کہ یہاں پر اکثریت پہ اقلیت اور اقلیت پہ اکثریت مسلط کر دی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ امتحان ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا کہ لوگ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں۔ چلو ہم دیکھ لیتے ہیں آج شام جب مسلم لیگ نون کا موقف سامنے آیا، شامی صاحب ذرا سن لے کیونکہ بڑا خاموشی سے۔ یہ بتائیے جو موجودہ لیگل فریم ورک ہے اس کے اندر اگر تو یہ کسی بھی رجسٹرڈ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کو اپنی یہ ہم نے بہت ہی تفصیل سے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے الیکشن سے پہلے، کوئی اس میں مانے نہیں ہے۔ پھر ریزرو نشستیں لے سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور بھور کے ساتھ ان کا حق ہے کہ تو سر رجسٹرڈ پارٹی تو ہے اس وقت، جی، اور وہ صاحب رجسٹرڈ پارٹی ہے اس وقت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس نشان نہیں ہے۔ وہ نہیں شامل ہو آپ یہ ٹیکنیکل نقطہ ہے نا اس میں، نہیں ہو سکتے، لیکن پارلیمانی جماعت یہی تو الجھن ہے۔ مطلب بہرحال کوئی تدبیر ان کو بھی کرنی چاہیے کہ نشستیں ان کے پاس آ جائیں، ریزرو نشستیں، جو لیگل کوئی طریقہ جو ہے اس سے نکالیں۔ اگر ان کے حریف نہیں نکالتے تو ان کے حلیف جو ہیں، آپ کی تجویز بہت اچھی ہے جو آپ نے نگران گورنمنٹ کے بڑے بڑے قانون دان جو ہیں۔ اتنا بڑا دل کون کرے گا؟ ویسے یہ ہے کہ خود نون لیگ کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں اور پکار ہے لیڈرشپ کو کہ جی آپ نتیجے کو تسلیم کریں، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ خود ترجمان رہے نواز شریف صاحب کے، مریم نواز صاحبہ کے، محمد زبیر صاحب، ان کی ٹویٹ ہے not surprised at all. PTI backed independence at this moment in the lead in NA, KPK and Punjab assemblies. This is unprecedented. The unusual delay in results announcement has made the process completely dubious, leaving no moral authority for the PMLN to rule. تو مطلب اندر سے بھی بات آ رہی ہے اور اس طرح کی محمد زبیر صاحب، لیکن اب شاید آج کل زبیر وہ صاحب بیچارے جو ہیں آج تھوڑا کل سمجھیے اب تو راندہ درگاہ ہے نا۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بات جو ابھی ہم میں تم میں بھی قرار تھا اس پیراگراف۔ عمران صاحب اس طرح کی سوچ اور اپروچ پارٹیز کے اندر ہوتی ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ سوچ ہے، تو ہم نے پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک سوچ دیکھی تھی کہ جناب یہ اسمبلی نہ چھوڑیں، یہ حکومتیں نہ توڑیں، یہ ہم اسی طرح چلیں گے تو ہم اچھے رخ کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن کیا پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں ان کی مشاورت کو یا ان کی آراء کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے۔ لیکن ارے وہ نہیں دیتے، عوام تو دینا، عوام ووٹ نہ دیتے کہ بھئی اس طرح سے ہے۔ کامران صاحب بہت اچھا دیا ہے عوام نے۔ دیکھیں کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج سے 2 روز پہلے تو ہم بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے تھے کہ جی سادہ اکثریت ملے گی یا نہیں ملے گی، ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے جی خطرات ہیں، خدشات ہیں، اور آج سے 1 ہفتہ پہلے تک تو پاکستان کے اندر لوگ یہ بھی شرطیں لگانے کے لیے تیار تھے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اچھے الیکشن ہو گئے اور پاکستان کے عوام نے اپنے شعور کا ثبوت دیا ہے، اور اس کا سبق یہ ہے
कि किसी पॉलिटिकल फोर्स को रोकने की कोशिश ना की जाए। आप रोकेंगे वो दाएं बाएं से निकल आएगी। तो बात यह है कि ये कोई तो सबक हासिल करे ना। और इस वक्त भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोगों ने तो अपना शऊर खोल के सामने रख दिया है। अब ये इम्तिहान पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का कि क्या ये पाकिस्तान को आगे ले जाने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं या कोई क्राइसिस है। शामी साहब, क्या ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब ने, जैसे कि देखिए ना, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी थी उन्होंने इलेक्शन वाले दिन, उन्होंने कहा मखलूत हुकूमत का नाम नहीं लो। ये काम बिल्कुल गलत है। उनके अंदर जो जज्बात थे, जिस अंदाज से उन्होंने बात की थी, ही मेंटेड कि जी कि ऐसा ना करो। तो क्या ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब कहें भाई ये कैसा नतीजा आया है, ये जैसा भी आया है, ये अब हम मखलूत वगैरह में नहीं जा रहे, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, जिसको बनानी है गवर्नमेंट वो बना ले, और हम जो है वो अब ये कह ले, इतनी हिम्मत। ये इनकलाबी सोच है, ये बहुत बड़ी इनकलाबी सोच है। ये जो अभी कौमी असम्बली है ना, उसकी पोजीशन वाज़ेह नहीं है अभी तक। लेकिन जो सूबा है ना, पंजाब में तो ये इम्कान अभी भी मौजूद है कि जो यानी अक्सरियत जो है हासिल हो जाए मुस्लिम लीग को। जी जी। तो अगर अक्सरियत उनको हासिल हो जाए तो सही है। अभी तो इसाक डार साहब ने ट्वीट किया है कि आज़ाद से हमारा राब्ता है, यानी आज़ाद को वो अपनी आगोश में लेना चाहते हैं। उनको यानी ये है ना, उनको कहें भी आज़ाद को अपने आज़ादी दें। अब बात में डार साहब की उस हवाले से नहीं, मगर बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो जब वो बात कर रहे थे और हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं और काफ़ी हैं, हामिद मीर साहब ने जो उस पर कॉमेंट किया, मतलब डार साहब की तरह तार जो है काफ़ी ये आज़ाद उम्मीदवार आम आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, ये कमिटेड लोग हैं। जी, ये बहुत बड़े प्रोसेस से गुजर के गए। काफी साहब, इसका जिक्र भी करना हमारे लिए बड़ा वो है ना कि हम ये कहें कि इनको काट ले। अमली तौर पर क्या होता है जी, अमली तौर पे तो ये होता है कि हमेशा आज़ाद ही हुकूमत बनाते हैं। पहले भी तो आज़ाद नहीं बनाई ना, आज़ाद नहीं बनाई थी, पहले आज़ाद नहीं बनाई थी। एक जहाज चलता है नजर आ रहा था ना, और जो कुछ हो रहा था सबके सामने। मगर वो जहाज वाले तो हार गए, मगर सलमान गनी साहब, वो जो आज़ादों के दाई जहांगीर तरीन, जी, उनका जो हशर हुआ है बिल्कुल ठीक है, मुल्तान में और लोधरा में, ये भी एक आज़ादों का पैगाम है। ये जो आज़ादों के दाई जो जहाज लेके घुमाया करते थे, उन्होंने जमात बनाई, उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ की लीडरशिप पे और शहबाज शरीफ की लीडरशिप पे पाकिस्तान में इनकलाब लाऊंगा, मईशत, और उन्होंने क्या किस तरीके, जिसने भी पलटा। शामी साहब, ये जहांगीर तरीन, ये परवेज़ खटक, ये महमूद खान, इनके नताइज तो देखेंगे क्या निकले। तो ये जो आज़ाद वाली कैफियत है ना, और जो लोग बदलते हैं और ये करते हैं, उसको अवाम किस तरीके से करते हैं, इससे बड़े सबूत आज नहीं आए। सलीम साहब ये बताइए। इस पे आप बिल्कुल खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं। एक तो मैं जिस तरह अर्ज करने की कोशिश कर रहा था कि ये आम आज़ाद नहीं है, दूसरे ये लीडर के बगैर जीते हैं। अवाम ने इन पे एतमाद किया, बराह रास्त अवाम को ये जवाब दे है, अवाम इनसे पूछेंगी। आइडियल सिचुएशन जो शामी साहब बता रहे, जो वो तो हम सभी यही चाहते हैं कि एक पार्लिमानी जुमात के तौर पे इनको तस्लीम किया जाए, लेकिन वो नहीं होना वही है जो रिवायत है, वो बदकिस्मती से वही उसके ज़्यादा इम्कानात है। लेकिन जब अवाम ने इतना शऊर का मुजाहरा किया है, तो क्या हमारी लीडरशिप का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अवाम के शऊर के सामने सरनगू हो जाए और वो कुछ वक्त के लिए ये बात अवाम की ताकत को तस्लीम करे, अवाम की मंशा को तस्लीम करे। इसके बग़ैर कोई चारा नहीं है। आपके मईशत के मसले संगीन है, आपके सिक्योरिटी के मसले संगीन है, आप सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तो ये आप अगर इस तरह करेंगे, जिस तरह शामी साहब कह रहे हैं कि इसाक डार साहब ने अपने बाहें खोल दी है आज़ाद उम्मीदवारों के लिए, और बाहों के साथ साथ उनको ब्रीफ केस भी खोलने पड़ेंगे। नहीं ब्रीफ सीने ना लग जा ठाक करके जी। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो इस्तेहकाम नहीं होगी। ब्रीफ केस नहीं खोलेंगे, वो बस सिर्फ प्यार मोहब्बत से दिल खोलना होगा। छोड़े ना, अभी आप कह रहे थे कि हकीकत की बात करें, ब्रीफ केस खोले बगैर जो है वो आज़ाद को किसी को पाकिस्तान के में आप वो चेंज करा दें तो ये बड़ी बात है। ब्रीफ केस तो भाई मास्टर थे, ये तो हमारे कोयटा में ब्रीफ केस कौन लेके गया था? काकड़ साहब को गौर करना चाहिए ना इस बात पर। नहीं देखें, बात ये है कि असूली तौर पे तो ये बातें ठीक हैं, लेकिन अगर हम लीडरशिप का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इतनी मगने बात ये कि ये तो वो बात कह रहे हैं ना जो रियलिटी है। अभी हम फराखदिली की जो बात कह रहे थे, इसमें फैसला हो जाएगा। 6 बजे नवाज शरीफ साहब की तकरीर होगी, उस तकरीर से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मैग्नानिमिटी है कि नहीं है,
اور کس حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے. میرے نزدیک جو پارٹیز میں آپس میں اتنی مخالفت ہے کہ وہ پیور لیگلسٹک اپروچ لیں گے, اور اگر پیور نیرو لیگلسٹک اپروچ ہوگی تو پھر پی ٹی آئی کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہے پریزنٹ. ایک کامران صاحب پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے ایک اعتراف کیا تھا, انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس وقت اعلیٰ ظرفی دکھائی جب 2013 کے رزلٹس آئے تو وہاں پر سادہ اکثریت نہیں تھی, فضل الرحمان صاحب ان کے پاس آئے تو ان دونوں کی ملا کے ایک صوتی پارٹی بنتی تھی. انہوں نے کہا کہ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت غلطی کی تھی. لیکن اس سے پہلے اسلامی جمہوری اتحاد سے لے کر 3 حکومتیں انہوں نے اقلیت میں بھی بنائی, جب پیر صاحب ارشاد کو بنایا, جب میر افضل خان کو بنایا, جب آفتاب شیرپاؤ کو, مہتاب عباسی کو بنایا, وہ اقلیت پہ رہتی ہوئی نواز شریف نے بنائی, وہ غلطیاں بھی پھر تسلیم کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو آپ کامران خان صاحب بات کر رہے تھے زبیر صاحب کی, کچھ سیاسی بالغ نظری ہمیں سیاسی لیڈرشپ میں بھی نظر آ رہی ہے. سعد رفیق کی مثال موجود ہے, خیبر پختونخوا کے سطح پہ میں نے امیر حیدر جو جواب ملا وہ غلط ملا سر, لیکن امیر حیدر ہوتی کی مثال موجود ہے, آپ نے استعفیٰ دے دیا. سمر بلور مینا خان کے گھر گئی ہے پی ٹی آئی کے امیدوار جس سے وہ ہاری ہے, پھول پیش کیے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے. اچھا, مصطفیٰ نواز کوکر نے کس کھلے دل سے تسلیم کیا ہے اپنی شکست کو, اور یہ بھی کہا ہے کہ اس نشست پہ غلط کیا گیا ہے. اگر علی اوان یہاں پہ, ان کی نظر میں علی اوان وہاں پہ جیت رہے تھے لیکن وہاں پہ مسلم لیگ نون کا امیدوار اس کو فاتح قرار دیا گیا ہے. تو کچھ چیزیں ہمیں مثبت بھی نظر آ رہی ہے اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ مثبت. دیکھیں ریالٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سارے نے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے. ریالٹی یہ ہے کہ پھر ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنے گی.